يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مُهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. رسولوں کے تذکرے سارے قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں، اور 6 رسول تو وہ ہیں کہ جن کا قرآن مجید میں بار بار تذکرہ ہوتا ہے. زمانی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے ان میں نوح علیہ السلام ہیں، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے. اگر ساری آیات ملا لی جائیں تو تقریباً 2.5 سے 3 پارے جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہیں. 3 صورتیں بار بار میں نے آپ کو یاد دہانی کرائی ہے، امید ہے کہ آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی وہ، کہ 3 صورتیں وہ ہیں کہ جو انباء الرسل پر مشتمل ہیں. سب سے پہلے یہ سورۃ الاعراف ہے، اس کے بعد سورۃ ہود ہے، اور اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے جو حال ہی میں ہم نے پڑھی ہے. اس کے علاوہ مختلف صورتوں میں کہیں 1 کا ذکر، کہیں 2 کا ذکر، کہیں 3 کا ذکر، کہیں اختصار کے ساتھ ذکر، کہیں ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر، یہ چیز جو ہے وہ جاری رہتی ہے. سورہ نمل کے ابتدائی حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ تھا، پھر حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا تذکرہ تھا، پھر حضرت سلیمان کے حوالے سے سبا کی ملکہ بلقیس کا تذکرہ تھا، اور کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، اور پھر سبمٹ کرتی ہوئی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئی. اب اس کے بعد مختصر سا تذکرہ آئے گا، پہلے حضرت صالح علیہ السلام کا اور قوم سمود کا، اور پھر تذکرہ ہوگا قوم لوط کا. پہلا رکوع جو ہے یہ اصل میں ان دونوں کے تذکرے پر مشتمل ہے، اور پھر دوسرا رکوع جو آج ہم پڑھیں گے سورۃ نمل کا، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص انداز سے شان کے بیان کا تذکرہ ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا بیان پورے قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے، الحمدللہ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک خاص انداز ہے کہ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو ایسا کرتا ہے؟ کیا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو تخلیق کرتا ہے؟ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو پکارنے والا، جو بہت ہی مایوس شخص ہو لیکن پھر بھی وہ پکارے تو کون اس کی پکار کو رسپونڈ کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے، بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا. تو آغاز کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو وہ 2 گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے.
اب جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو یہاں بھی دو گروہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں تشریف لائے اور وہ قوم دو گروہوں میں بٹ گئی ہے. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے اور ان کو سپورٹ کرنے والے، اور دوسرے ان کے دعوی نبوت کا انکار کرنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے. اب قرآن مجید میں جو پچھلے رسولوں کے تذکرے ہیں وہ بھی ہدایت کے لیے ہیں. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. دے آر ناٹ جسٹ اسٹوریز. تو ہم سب کے لیے بھی ان میں رہنمائی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی نیا نہیں ہے. یعنی جب انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا، بڑی مصیبت میں ہو اور اس کو دو چار اور واقعات ملے تو ایک دھارس سے بن جاتی ہے کہ نہیں ایسے ہی ہوتا ہے. بہت پریشان ہے کوئی شخص اور پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں ایسے ہی ہوتا ہے، تو بعض اوقات تو اس کو پھر ہنسی نکل جاتی ہے اس کی کہ ہے میں تو سمجھ رہا تھا شاید میں ہی اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں. یہ تو سب پھنسے ہوئے ہیں. وہ جو غالب کا شعر ہے بڑا مشہور کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. اب ہم سب لوگ ذرا اپنی میموری میں جائیں تو غم، پریشانیاں، محرومیاں، وہ سب ہم اپنی یاداشت کے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم ان کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ پریشان کن بن جاتی ہیں. اور اگر انسان سمجھے کہ نہیں کیڑی گل ہے سارے نال یہ ہوئی ہے، بلکہ وہ لطیفے والی بات ہے کہ وہ تنظیم اسلامی کی طرف سے مجھے ایک دفعہ اسائنمنٹ ملی کہ جو تنظیمی مجالس ہیں ان کو کیسے کامیاب بنایا جائے. تو اس میں میں نے کہا کہ جی کوئی ظاہر ہے یعنی ایک تو ہے نا کئی کمرشل آرگنائزیشن ملازمت کا معاملہ ہے، تو اس ملازمت میں کوئی امپلائر بلائے، کوئی مینیجر بلائے تو اس کے سارے سبارڈینیٹس وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. لیکن والنٹیئر آرگنائزیشن میں ایسا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ جی کوئی نوجوان ہے جس کی شادی کو 4-5 ماہ ہو چکے ہیں اور بیچارہ اکھڑا اکھڑا سا نظر آتا ہے. تو جو بھی نقیب ہم اس کو کہتے ہیں، جو بھی ایک چھوٹے سے حلقے کا انچارج ہوتا ہے، تو اس کا نقیب جو ہے اس کو چھیڑے کیوں بھائی گھر چ 9 ساس دی رونق لگی ہے نا، گھبرانا نہیں ہے اس تو اسی سارے نے بھگتی ہوئی ہے. تو اس کے بعد وہ جو لڑکا ہے نوجوان ہے وہ آ کے ملے گا نقیب سے کہ سر ہاں میں تو آپ بڑا پریشان ہے، دوستوں میں کی کرا. یعنی یہ صرف اتنا سا بتا دینا کہ ہم سب نے یہ جھیلا ہوا ہے 9 ساس کا مسئلہ، تو وہ بھی ایک قسم کی ڈھارس بن جاتا ہے اس کے لیے جو پریشان ہے کہ میری ماں نو کی ہو گیا. یہی ہوتا ہے نا ایک نوجوان کا امپریشن کہ میری ماں تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، یہ میری ماں میرا گھر اجاڑنے پر کیوں تلی ہوئی ہے. تو یہ جب اسے پتا چلے گا کہ نہیں اٹس اے نارمل روٹین، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو پھر اس کو ایک سارٹ آف کنسولمنٹ ملتی ہے اور پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہی ہیز جسٹ ٹو ہینڈل اینڈ ٹیکل دس پرابلم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، نہیں سارے پیغمبروں کو پاگل کہا گیا. یہ تمہارے خلاف ایسا کر رہے ہیں، سب کے ساتھ ایسا ہوا. یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، سب کے ساتھ ایسا ہوا. یہ تمہیں اپنی بستی سے نکال رہے ہیں، سب کے ساتھ ایسا ہوا. تو فرمایا کہ ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، اور انہوں نے کیا کہا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. فاذا هم فریقان یختصمون، اور اس پر وہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ماننے والے، انکار کرنے والے، اور سپورٹ کرنے والے اور مخالفت کرنے والے. قال، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، کہ تم اچھائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی طلب کرنا چاہتے ہو. یہ اصل میں کیا ہے کہ پیغمبر آتا ہے تو وہ قوم کو تھریٹ کرتا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے، تم نے مخالفت نہ چھوڑی، تم انکار سے باز نہ آئے تو پھر تم پر عذاب آئے گا. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ تقاضا کیا جاتا رہا اور پچھلے سارے ہی پیغمبروں سے یہ تقاضا کیا جاتا رہا، پھر لے آؤ. لاتے کیوں نہیں؟ کل کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ شام کیوں؟ صبح کیوں نہیں؟ یعنی یہ ایک عام سی بات رہی ہے. وہی بات یہاں آ رہی ہے. قال، حضرت صالح نے فرمایا، یا قومی،
بھائیو لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے؟ یعنی ایک خطرہ سامنے آ رہا ہے، اب اس خطرے کو رسپونڈ کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ بچ جائیں اس سے اور تدارک کریں اس کا، دوسرا کیا ہے، آج آن دیو، بھگت لیں گے، دیکھ لیں گے۔ تو عام طور پر جو مخالفین ہیں ان کا انداز یہی رہا ہے جب تک کہ وہ عذاب باقاعدہ آ نہیں گیا۔ قالوا طیرنا بکا وبمن معک، یہ جب سے تم نے یہ نئی بات کی ہے نا، اس کی نحوست کی وجہ سے ہم سب جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں مصائب کے اندر۔ ہمارے گھروں میں تو بڑا محبت اور الفت کا ماحول تھا، ہم سب بھائی بھائی تھے، اور اب تو نے آ کر ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا۔ یہ بات یہیں سے شروع ہوئی نا کہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور آپ یاد کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ اگر آپ کے سامنے ہو تو تلوار لے کر گھر سے نکلے تو راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا کدھر؟ ان کا میں ذرا آج کام کر ہی آؤں، پورا کنڈا کاٹ ہی آؤں۔ انہوں نے کہا یہ کون سا کنڈا نکالنا ہے تم نے؟ تو حضرت عمر نے کہا، عمر بن خطاب نے، کہ میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس نے گھر گھر میں لڑائی کرا دی ہے، باپ بیٹا مخالف ہو گئے، بھائی بھائی مخالف ہو گئے، شوہر اور بیوی مخالف ہو گئے، تو میں یہ کنڈا کاٹا ہوں۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ جب سے تم نے یہ نئی بات کی ہے نا، اس کی نحوست کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر فساد پیدا ہو گیا ہے، بھائی بھائی لڑ پڑے ہیں، باپ بیٹے لڑ پڑے ہیں۔ قال، حضرت صالح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ تمہاری بدبختی، تمہاری بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم آزمائے جا رہے ہو، تم ایک ایسی قوم ہو جو آزمائش میں ڈالی گئی ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور شہر میں 9 شخص تھے جو یفسدون فی الارض، زمین پر فساد مچایا کرتے تھے، ولا یصلحون، اور اصلاح کا کام نہیں کیا کرتے تھے۔ اب یہاں یہ 9 اشخاص جو ہیں، اس کے پیچھے 9 گروہ ہیں، یعنی مختلف جو بھی کلاسز ہوتی ہیں، آج کی زبان میں آپ بات کریں گے تو کاروباری، ان کو بھی دین پسند نہیں، زمیندار، ان کو بھی دین پسند نہیں، عام جو لوگ ہیں ہمارے، انہیں بھی دین پسند نہیں۔ اب جو بھی مصلح ہوگا اس کے خلاف یہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ کاروباریوں کو کیا تکلیف ہوگی؟ یہ سود کی مخالفت کر رہا ہے۔ عام جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں وہ پابندی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، بے حیائی چاہتے ہیں، اور جو دیندار شخص ہے وہ انہیں حیا کی تلقین کرے گا، پاک بازی کی تلقین کرے گا۔ اسی طرح گھر کا جو ایک ماحول ہے اس کے اندر پردے کی پابندیاں نافذ کی جاتی ہیں تو پورا خاندان مخالف ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ دین کے حکام ہے، اور اسی میں عفت و پاک بازی جو ہے اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی نوجوان کہتا ہے کہ جی میں نے جہیز نہیں لینا، اس کے اپنے والدین بھی اور ایون اس کے سسرال والے بھی وہ اس سے لڑنے کو آتے ہیں، ایک کڑی گل ہے۔ تو جتنے بھی گروہ ہوں گے وہ مخالفت میں آئیں گے۔ تو یہاں کہا کہ 9 افراد، اب وہ 9 افراد جو ہیں وہ انڈیویجولز بھی ہو سکتے ہیں اور وہ پورا گروہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ کیا تھا کہ مکہ ایک قبیلہ تھا قریش، وہی اس میں رہتا تھا، اس میں کئی خاندان تھے اور ہر خاندان کا ایک سربراہ تھا، اور وہ سب کے سب سوائے ابو طالب کے جو بنو ہاشم کو لیڈ کر رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہا تھا، باقی سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ تو وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا۔ اب ان کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس کا یہاں پر نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا، تو وہ کہنے لگے کہ سب کے سب قسم کھاؤ، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ تم راتوں رات شب خون مارو گے اس پر اور اس کے گھر والوں پر،
ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم اس کے وارثوں سے کہیں گے، یعنی اس کے خاندان کے باقی لوگ جو کلیم کریں گے کہ ہمارے بندے کا خون بہا ادا کرو، اس کی بلڈ منی ادا کرو، یا کوئی قصاص کا تقاضا کرے، تو ہم کہیں گے اس سے ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون، ہم اس گھرانے کے موقع ہلاکت پر موجود ہی نہیں تھے۔ مہلک کہتے ہیں ہلاک ہونے کی جگہ یا ہلاک ہونے کے وقت کو، جیسے مسجد ہے نا، سجدہ کرنا، اور پھر مسجد سجدے کی جگہ، مقتل قتل گاہ، تو یہ کیا ہے؟ مہلک، یعنی ان کے ہلاک ہونے کا وقت یا ان کے ہلاک ہونے کی جگہ، کہ ہم تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور حلف اٹھائیں گے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو وارننگ دی تھی کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قسم کھائی کہ ایسی تیسی، اسی 3 دن سے پہلے انہیں کم تمام کر دیں گے، اس پورے گھرانے کو ہم تباہ کر دیں گے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے بھی ایک ترکیب سوچی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک چال چلی، ایک پلاننگ کی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، and they had no idea، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ فَانظُرْ، دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، ان کی چال کا کیا انجام ہوا۔ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم سب کو ہلاک کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، وہ رہے ان کے مسکن جو خالی پڑے ہیں ان کی زیادتی کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لقوم یعلمون، سمجھنے والے، جان لینے والے لوگوں کے لیے۔ جو سمجھنا نہ چاہیں، جاننا نہ چاہیں، ان کے لیے کوئی نشانی نہیں، لیکن جو جاننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے۔ اب عام جو قریش کے قافلے ہوتے تھے، تجارتی قافلے، وہ شام کی طرف جاتے تھے، اور شام کی طرف جاتے ہوئے یہ جو کھنڈرات تھے قوم صالح کے، مدائن صالح وہیں پر واقع تھے واسطے پر، اور وہ دیکھتے تھے ان کو۔ جیسے میں نے کئی دفعہ نوٹ کروایا آپ کو کہ ہماری جو جی ٹی روڈ ہے، آپ نکلیں پنڈی سے اور جائیں آپ پشاور کی طرف، تو پنڈی سے قریب ہی ٹیکسلا آتا ہے، اور ٹیکسلا پر کھنڈرات ہیں، تو ہماری مین جو شاہراہ تھی اس پر واقع تھے، لیکن اس سے کسی نے عبرت حاصل نہیں کی، بلکہ الٹا کیا کیا انہوں نے؟ اس کو سیرگاہ بنا دیا، اس پر ٹکٹ لگا دیا، اور اس پر بڑی بڑی تحریریں کر دی کہ دیکھو، یہ دیکھیں ان کی دیواریں 2-2 فٹ چوڑی، 2.5 فٹ 3-3 فٹ چوڑی دیواریں ہیں۔ اگلا سوال نہیں کہ پھر تباہ کیسے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تباہی کا فیصلہ ہو جائے تو نہ آپ کو دیواریں بتا سکتی ہیں، نہ آپ کو بنکرز بچا سکتے ہیں، اور نہ اور کوئی چیز آپ کو بچا سکتی ہے۔ کیا خیال ہے کہ ماگلا ٹاور جو ہے اس کا کوئی آرکیٹیکٹ نہیں ہوگا، اس کا کوئی سائل ٹیسٹ نہیں ہوا ہوگا، اس کا کوئی ارتھ کویک ٹیسٹ نہیں ہوا ہوگا، سب کچھ ہوا ہوگا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے تو اس فیصلے کے سامنے نہ کوئی اسٹرکچر انجینئر ٹھہر سکتا ہے، نہ کوئی آرکیٹیکٹ ٹھہر سکتا ہے، نہ کوئی سرمایہ دار ٹھہر سکتا ہے، کچھ بھی کام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہی کافی ہے، اس کو فوجیں نہیں بھیجنی پڑتی، اس کو بلڈوزر نہیں بھیجنے پڑتے۔ اور دیکھا ہم نے، ہم سب لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے، اور چند سیکنڈ کا زلزلہ تھا اور اتنا بڑا وہ ٹاور جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچا لیا، ہم نے نکال لیا، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ وَلُوطًا، اب یہ اسی کے ساتھ عطف ہو گیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا کے ساتھ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو اور تم سمجھدار ہو، دیکھتے ہو، اس کے باوجود کرتے ہو، کوئی غلط فہمی میں نہیں کر رہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً،
کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف جاتے ہو شہوت کے ساتھ؟ بل انتم قوم تجہلون، اصل میں تم احمق لوگ ہو، جاہل لوگ ہو۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، تو کیا جواب تھا ان کی قوم کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا جواب تھا؟ الا ان قالوا، سوائے یہ کہنے کے، یعنی جو سوال پوچھا تھا حضرت لوط علیہ السلام نے کہ مت ماری تاڑی، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے رغبت رکھتے ہو، اس کا تو کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ کیا کہا؟ اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ آج بھی قرآن مجید ہدایت ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی تھی کہ ہر پیغمبر کو ایسا ہی کہا گیا، ہر پیغمبر کے قتل کا فیصلہ کیا گیا، ہر پیغمبر کو نکالا گیا، ایک تو یہ بات یہاں پر موجود ہے۔ اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے کہ اگر آپ جس جگہ رہتے ہیں وہاں پر کوئی بے حیائی کا اڈا بننے لگے یا بن گیا ہو اور آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید پورا محلہ، پوری کمیونٹی آپ کا ساتھ دے گی کہ آپ ان سب کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ قرآن مجید کی گواہی یہی ہے، قرآن مجید کی گائیڈنس یہی ہے کہ جب آپ تحریک چلائیں گے تو پھر آپ کے مقابلے میں ایک تحریک چلے گی، آپ کے ساتھ تو شاید 2-4 بندے ہوں، لیکن باقی سب کہیں گے لو جی یہ بڑے بڑے حاجی جے نمازی جے کڈڑن بار تانوں نہیں چنگی لگتی، تسی بستی چھڑ دو، تسی کرنما کر لو۔ یہ جب آپ سنیں گے تو آپ پریشان ہوں گے۔ اس کے بعد آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو پھر آپ کو کنسولمنٹ ملے گی کہ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو فما کان جواب قومی الا ان قالوا، تو ان کی قوم کے پاس سوائے یہ کہنے کے اور کوئی جواب نہیں تھا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، کڈڑن بستی چبار، انہم اناس یتطہرون، بڑے حاجی بنے پھرتے جی، بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ، تو ہم نے نجات دی لوط اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک بیوی تو آج کل ہی ہوتی ہے، ورنہ اس زمانے میں ایک بیوی کا کوئی تصور نہیں تھا، تو ان کے سارے گھر والوں میں سے غالباً یہ ایک بیوی تھی۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ جس نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جانے سے بھی انکار کر دیا۔ نمبر 1 وہ کافرہ تھی، قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے کہ اس نے پیچھے رہنا آپٹ کیا۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ جو بھی بندہ کوئی کام دنیا میں کرنا چاہتا ہے وہ خود بھی بے آرام ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اس کے گھر والے بھی بے آرام ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پروفیشن میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھر میں ریلیکس نہیں رہیں گے، آپ اپنے کام سے صبح سویرے اٹھیں گے، کام پہ نکل جائیں گے، رات کو لیٹ واپس آئیں گے، وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ذرا اٹھنا بیٹھنا انجوائے کرنا ہوتا ہے اس کا بہت کم موقع ملے گا۔ اسی طرح آپ آئے تو آپ کی جاب کی طرف سے کوئی کال آ گئی آپ کو، وہ کال جو ہے وہ آپ کو یعنی جو ہی آپ دفتر سے آئے اس وقت بھی آ سکتی ہے، یو ہیو ٹو گو، وہ آپ کو آدھی رات کو بھی آ سکتی ہے، یو ہیو ٹو گو، آپ کو بیرون ملک جانا پڑ سکتا ہے، یو ہیو ٹو گو، اس لیے کہ یہ آپ کی جاب ہے، لیکن آپ کے گھر والے جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی آپ کسی انقلابی تنظیم کے اندر ہیں تو وہاں تو پھر بہت زیادہ بے آرامی ہوگی۔ اب ایسے میں حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے سب گھر والوں سے کہا کہ راتوں رات نکل چلیں یہاں سے، عذاب آنے والا ہے۔ تو میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کی بیوی نے کہا کہ ساری عمر تو آرام نہیں کرنے دیتا، دیکھی جائے گی جو ہوئے گا۔ اب یہ اچھا، اس میں خاص بات یہ ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی جو جد ہے اس میں کفر تو ہو سکتا ہے لیکن کہیں حرام کو دخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کسی بھی پیغمبر تک وہ ساری کی ساری جو جد ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے کسی بھی حرام کے نطفے سے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اگرچہ کفر ہو سکتا ہے
یعنی جو نبی کے والدین، دادا، پردادا، دادی، نانی، ان سب میں کفر ہو سکتا ہے لیکن کہیں حرام کو دخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نبیوں کی بیویوں کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی۔ سورہ نور میں ہم پڑھ کے آیا نا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ تو نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، بدکار نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ سورۃ تحریم میں انشاءاللہ ہم جا کے 28ویں پارے کے آخر میں پڑھیں گے کہ ان کی مثال دی گئی ہے کافر ہونے کے اعتبار سے۔ وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی۔ وہاں الفاظ آئے ہیں کہ فخانتاہما، کہ انہوں نے خیانت کی، اور وہ خیانت کیا تھی کہ وہ نبی کے دشمنوں کے ساتھ ہیلو ہائی اور ان کو انفارمیشن دے دینا کہ ہمارے گھر میں میرے شوہر سے ملنے کون کون آتا ہے تاکہ وہ اس کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی کا راز ہے، اور رازداری جو ہے یہ صرف نبی کا حق نہیں ہے، ہر شوہر کا حق ہے، ہر شوہر کا حق ہے کہ وہ جو کہا ہے کہ نیک عورتوں کی نشانی سورہ نساء میں ہم نے پڑھی ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار اور رازوں اور حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ اس کی تفصیل میں آتا ہے کہ کس چیز کی حفاظت، اولاد کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، اور اسی میں ہے رازوں کی حفاظت۔ سورہ تحریم پوری کی پوری جو ہے وہ اصل میں اس موضوع پر ہے کہ نبی کی بیوی نے راز نہیں رکھا۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ان کو چھوٹی سی بات حضور نے بتائی کہ اچھا اگر شہد سے میرے منہ سے اسمیل آتی ہے تو پھر میں آئندہ شہد نہیں کھایا کروں گا، لیکن بتانا کسی کو نہ۔ اب یہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ ایک نے دوسری کو بتایا، یہ کہہ کر کے 10 کسی نے نہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو وحی آ گئی اور انہیں جتلایا، اور پھر پورا وہاں پر مضمون ہے، اور ڈانٹ ٹپٹ ایسی اتنی سی بات پر، اگر تم میرے نبی کے ساتھ جتھے بازی کرو گی تو یاد رکھنا اللہ بھی اس کا پشت بنا ہے، جبرائیل بھی اس کا پشت بنا ہے، اور سارے نیک مسلمان بھی نبی کے پشت بنا ہے، اور فرشتے بھی نبی کے پشت بنا ہے، اور یہ تمہارے لیے اعزاز ہے کہ اللہ کے نبی نے تمہیں اپنی بیویاں بنایا ہے۔ اللہ کے پاس کمی نہیں ہے عورتوں کی، اگر میرا نبی تمہیں طلاق دے دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کر دے گا، اس کے لیے بیویاں تم سے کہیں بہتر، عبادت گزار ہونے کے اعتبار سے، اور پاک باز ہونے کے اعتبار سے، روزہ رکھنے والیاں ہونے کے اعتبار سے، اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے، مومن ہونے کے اعتبار سے، اور وہ شوہر آشنا بھی ہو سکتی ہیں، بیوہ اور متعلقہ بھی، اور وہ کنواریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ بڑا سخت مقام ہے قرآن مجید کا۔ تو رازداری، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ بھی تھی، اور سورۃ تحریم سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں خیانت بھی کی، اور پھر ٹرسٹ نہ کیا۔ یعنی میرا ذاتی رجحان یہ ہے کہ اگر کافرہ ہونے کے باوجود وہ آخری دم پر حضرت لوط علیہ السلام کو رسپونڈ کرتی کہ یہ تم اللہ کے رسول ہو اور تم جو اطلاع دے رہے ہو عذاب کی، یہ ٹھیک ہے، تو بھی ایمان والی ہو جاتی نا اور وہ عذاب سے بچ جاتی، لیکن انہوں نے آخری موقع پر بھی حضرت لوط علیہ السلام کو رسپونڈ نہیں کیا، ان کی بات نہیں مانی، لہذا عذاب سے دوچار ہوئی۔ قدرناها من الغابرین، اور ہم نے ان کے بارے میں مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوں گی۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے اس قوم پر می برسایا، فساء مطر المنذرین، تو بہت ہی برا می تھا جو ان پر برسایا گیا، یعنی پتھروں کی بارش کی گئی تھی، مٹی کے پتھر، یعنی جیسے ہم یہ جو سارے مٹی کے برتن بنتے ہیں، کلے ہی ہوتی ہے جس کو ہیٹ کر کے پکایا جاتا ہے اور پھر پتھر بن جاتا ہے۔ فساء مطر المنذرین قل الحمدللہ، اے نبی کہہ دو، اعلان کر دو، ساری حمد اللہ کی ہے، ساری تعریف اللہ کی ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے اللہ کے سب چنے ہوئے بندوں کو، ان میں سر فہرست کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ خیر اما یشرکون، بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ
جنہیں یہ لوگ شریک بناتے ہیں اللہ کا۔ اب وہ آ رہی بات جو میں نے ابتدا میں متعارف کروائی تھی کہ امن خلق السماوات والارض، بتاؤ بھلا کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو؟ یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے کائنات کے لیے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور ہم نے اس کے ذریعے سے سرسبز باغ اگائے، سرسبز باغ اگائے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اگا سکو۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو بتاؤ پھر کیا اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ الہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ worthy of worship، گاڈ۔ اسمال جی والا گاڈ جو ہے وہ الہ ہے، اور کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے وہ اللہ کے لیے انگریزی زبان میں لفظ ہے۔ تو الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ راستے سے الگ ہو رہے ہیں، ڈیویٹ کر رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، کیا بھلا جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ وجعل خلالها انہارا، اور اس نے اس کے بیچوں بیچ دریا چلائے۔ وجعل لها رواسي، اور اس نے اس کے پہاڑ بنائے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے دو دریاؤں کے درمیان اوٹ رکھی، یہ جو ٹھنڈے پانی کے، گرم پانی کے، میٹھے پانی کے، کڑوے پانی کے لہریں چل رہی ہوتی ہیں سمندر کے اندر، اور وہاں کوئی دیوار نہیں ہوتی ان کے درمیان، کوئی شیٹ بھی ہمیں نظر نہیں آتی، اس میں سے جہاز بھی گزرتے ہیں، کشتیاں بھی گزرتی ہیں، مچھلیاں بھی آر پار جا رہی ہیں، لیکن وہ ایک اوٹ ہے جو اللہ نے بنائی ہے، جو دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہو سکتا ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون بے قرار کی التجا کو رسپونڈ کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارے۔ ویکشف السوء، اور اس کی تکلیف کو دور کرے۔ ویجعلکم خلفاء الارض، اور وہ تمہیں زمین پر پچھلوں کا جانشین بناتا ہے۔ یہ آپ اردو تراجم میں دیکھیں گے، جو پرانے اردو تراجم ہیں وہاں اگلوں کا جانشین لکھا ہوا ہوگا۔ یہ محاورے کا فرق ہے، ہم لاسٹ ایئر کو پچھلا سال کہتے ہیں پنجابی میں، اردو میں لاسٹ ایئر کو اگلا سال کہا جاتا ہے، اگلے سال یہ ہوا تھا۔ یہ محاورے کا فرق ہے، یعنی اس سے آپ فیوچر یا پریزنٹ کے چکر میں نہ پڑیں، بس محاورہ ذہن میں رکھیں۔ جتنے بھی پرانے اردو تراجم آپ پڑھیں گے وہاں لاسٹ کے لیے اگلے کا لفظ ہوگا۔ یہاں بھی میرے سامنے مولانا فتح محمد صاحب کا ترجمہ ہے کہ اگلوں کا جانشین بنایا، مراد کیا ہے؟ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کا جانشین بنایا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اصل میں یہ جو اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اس کا تعلق یقین کے ساتھ، جتنے یقین کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اسی قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پازیٹیو رسپانس ملے گی۔ اگر ہمارے دل میں بے یقینی ہوگی، اب وہ بے یقینی کئی اینگل سے ہو سکتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہی نہیں ہے کہ وہ کر سکتا ہے، حالات و واقعات ایسے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب میرے لیے نکلنے کی کوئی راستہ نہیں ہے، تو ایسے ہاف ہارٹیڈلی میں دعا کر رہا ہوں۔ دوسرا کیا ہے کہ میں بڑا گناہگار آدمی ہوں، میری کتنے سننی ہے اللہ نے۔ جب یہ چیز آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اب میں کوئی نیک آدمی ڈھونڈوں گا کہ جی میں اس سے دعا کراؤں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے میرے لیے۔ اب جب کوئی پریشان آدمی کسی دکاندار کو نظر آئے گا، دکاندار کا مطلب کیا ہے کہ جو دین کا لباس پہن کر دکانداری کر رہا ہے، وہ فوراً اس کو کیش کرے گا کہ ہاں آؤ میں تمہارے لیے استخارہ کرتا ہوں، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔
اب وہ نہ بھی تقاضا کرے تو بھی وہ اس کو نذرانہ اور ہدیہ پیش کرے گا، اور پھر وہ باقاعدہ بڑے بڑے ہدیے بھی مانگ لیتے ہیں کہ دعا کروانے کے، جبکہ اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایکولی قریب ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ گناہگار آدمی موسٹلی شرمندہ ہوتا ہے اور ہمبل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ قریب ہے کسی ایسے نیک آدمی کے مقابلے میں کہ جو ٹھیک ہے برائیوں سے بچتا ہے لیکن اس کے اندر ایک تکبر بھی پایا جاتا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں۔ یہ بھی کیا ہے، یہ ایک نیگیٹو فیچر ہے کسی انسان کے لیے۔ انسان جتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے، اور جتنا اکڑا ہوا ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور ہے، خواہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو، خواہ وہ تہجد گزار ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا نہیں ہے۔ مجھے اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو ہمیں یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ اللہ نے میری کتنے سننی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ سب کا سانجھا رب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں سے انتہائی قریب ہے، وہ تو دل میں ہے۔ ہم یہ کیوں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دور ہے؟ ہرگز دور نہیں ہے، مجھ سے میرے بھی قریب ہے، آپ کے بھی ایکولی قریب ہے، بلکہ اگر آپ مجھ سے زیادہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو آپ کی پکار جو ہے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا وہ کنڈا کھٹکھٹائے گی۔ اور یقین، میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا نا واقعہ، وہ ایک بوڑھی خاتون کا جو حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے گئی، چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، تو اس نے ملتزم کے نیچے کھڑے ہو کے کنڈا کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا اپنی چھڑی کے ساتھ خانہ کعبہ کے دروازے کا، ربا بشیرہ آئیو بوا کھول۔ سب لوگ ہنسنے لگے کہ سینٹ پاگلوں میں، اس نے پھر تھوڑی دیر کے بعد بوا کھڑکایا، ربا بشیرہ آئیو بوا کھول۔ تیسری دفعہ کھٹکھٹایا تو ہٹو بچو ہو گئی، کوئی ڈگنیٹری آ گیا، سیڑھی لگ گئی، اور اتنی سیکیورٹی کے باوجود بشیرہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی سفر پر تھا اور کوئی ڈاکو آ گیا اور اس نے اس سے سب کچھ چھین لیا اور کہا کہ اب میں تمہیں قتل بھی کر دوں گا۔ انہوں نے کہا یار میری ایک صرف عارضی آخری خواہش ہے، بس میری وہ پوری کر دو۔ تو اس نے کہا کہ وہ کون سی خواہش ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا میں صرف 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تیرے بارے کئی آئے تم ہی پڑھ لے۔ اب جب وہ پڑھنے کے لیے، وہ ظاہر ہے دین کو سمجھتا بھی تھا، اللہ تعالیٰ پر یقین بھی تھا، اور یہ آیتیں اس کو یاد تھیں، تو اس نے نفلوں میں یہ آیت تلاوت کی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ تو ابھی اس نے سلام نہیں پھیرا تھا کہ گھڑ سوار آیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس نے فٹافٹ سلام پھیرا، کام تو ہو گیا، سلام پھیرا اور اس کو کہا کون ہے تم؟ انہوں نے کہا تو آپ تو رب نے بلایا، رب نے میں نے بھیجا کہ میں تیرا کام کر کے آؤں۔ تو بات یقین کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کوئی ریفرنس یاد ہوگا نا آپ کو، جو پہلا جمعہ کا خطبہ تھا یہاں پر، رب ہمارا، تو اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارنا کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے کیا تھا نا کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے صرف اسی بات کو اپنے دل میں دہرائیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے۔ اور میں نے کیا تھا کہ قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کر پکارا جاتا ہے، ریفرنس ہے نا، میں تجھ سے کیوں مانگ رہا ہوں کہ تو میرا مالک ہے، میں کیوں ہاتھ پھیلا رہا ہوں کہ میں تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ غلام ہمیشہ اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ تو وہ جو اقبالی کا غالباً شعر ہے کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اگر یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، انتہائی قریب ہے، تو پھر یہ سب دکانیں جو ہیں یہ بند ہو جائیں گی، ہم میں سے ہر شخص کا اپنے رب کے ساتھ براہ راست رابطہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ،
بھلا کون ہے جو تمہیں سمندر اور زمین کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور کون ہواؤں کو بھیجتا ہے بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت کے آگے آگے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم اسے کہتے ہیں، بارش کو کہتے ہیں، ہمارے بھی محاورے میں بارش کے لیے ایک لفظ کیا ہے کہ رحمت ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ بارش ہو گئی۔ تو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اور اگر آپ نے غور سے کبھی موسمیات کی خبریں سنی ہوں، اس میں پہلے وہ ہوائیں بتاتے ہیں کہ ایک ہوا جو ہے وہ اتنی رفتار سے اس رخ پر ادھر سے ادھر آئے گی، پھر ایک ادھر سے ادھر جائے گی، پھر بتاتے ہیں کہ یہاں بارش ہوگی، کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے جو ہٹو بچو کہتے ہیں نا، بادشاہوں کے ہیرلڈز کہتے تھے جسے، کہ ہٹو بچو کرنے والے بادشاہوں کے آگے آگے ہوتے تھے کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ آج کی زبان میں وہ کیا، آج کے محاورے میں، کہ پولیس جو ہے اس کی ہونٹ گرتی ہوئی گاڑیاں جو ہیں وہ راستہ صاف کروا رہی ہوتی ہیں کہ جی کوئی ڈگنیٹری آ رہا ہے۔ تو اللہ کی رحمت بارش ہے اور اس کے ہیرلڈ جو ہیں وہ ہوائیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو دہرائے گا۔ اچھا، یہ دہرانا دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ اگر ایکسیڈنٹ مانا جائے تو پھر دوبارہ یہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ بار بار اس کو دہرا رہا ہے۔ یہ ساری مخلوق جو ہے ایک ہی پیٹرن پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو اٹ وازنٹ این ایکسیڈنٹ اللہ تعالیٰ پہ۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق بخشی، پھر مجھے موت سے دوچار کرے گا، پھر وہ دوبارہ زندہ کر لے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس تخلیق کے پروسیس کو دہرانا ہے ایک انڈیویجول کے اعتبار سے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے پرووائڈ کرتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ اگر کوئی ہے تمہارے پاس دلیل تو وہ لے کے آؤ اگر سچے ہو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی کہہ دو کہ آسمانوں اور زمین کے سب راز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو کچھ راز بتائے ہیں، آخرت کی خبریں دی ہیں، جنت کی خبر دی ہیں، یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ اپنی خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، فرشتوں کی خبر دی ہے، تو جتنا جتنا چاہا اس نے اپنے بندوں کو بچایا ہے، لیکن ایبسولوٹ سینس میں سارے کے سارے راز یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے قیامت کا دن۔ بل ادارک علمہم فی الآخرۃ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، لیکن اصل میں وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ اس کے بارے میں اندھے ہو چکے ہیں۔ یعنی آج کی جو سائنٹیفک دور ہے اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سائنس کے علم کی انتہا کیا ہے کہ جو سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ دیر بائی آخرت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلی دفعہ بھی تو میں نے پیدا کیا تھا، دوبارہ بھی پیدا کروں گا۔ تو ان کا تو علم آخرت کے بارے میں اپنی ڈیڈ لائن کو پہنچ چکا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔